أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود کی برائی سے اور تمام برے کاموں سے. جس سے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس سے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور اس کے اہل و عیال پر اور اس کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں روحی فاطمہ، میری کنیت عاطف ہے. میں دارالارقام سے تعلیم القرآن اور تجوید القرآن کی طلبہ ہوں. الحمدللہ اس سال رمضان میں ہمیں دارالارقام کی طرف سے دورہ قرآن کرنے کا موقع ملا. انشاءاللہ آج جز 6 کریں گے ہم، جس میں سورہ نساء کی آیت 148 to 176 ہوگا، اور اسی میں سورہ المائدہ کا آغاز ہوگا جس میں 1 to 82 آیت تک ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ ظاہری کرنا برائی کا بات میں سے مگر جو کوئی ظلم کیا گیا، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا. اگر تم ظاہر کرو گے نیکی یا تم چھپاؤ گے اس کو یا تم درگزر کرو گے برائی سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا، وہ برائی کیسے بھی ہو، خواہ وہ سوچ کی ہو یا زبان کی ہو یا ظاہری ہو. اللہ تعالیٰ ظاہری اس خاص طور پہ اس آیت میں ظاہری گناہ کا ذکر کیا ہے. کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی بددعا دینا. بددعا کیا ہے؟ لعنت. لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کسی کے لیے بھی برا لفظ استعمال نہیں کرتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ درست نہیں کہ کسی سچے کے لیے لعنت بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے اوپر بھی لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کرے اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں 7 باس کے اور ہم کفر کرتے ہیں 7 باس کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بنا لے درمیان کوئی راستہ. یہی لوگ وہ کافر ہے پکے، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء کرام پر ایمان لائے. سارے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہیں انہوں نے تفریق کے درمیان ان میں سے کسی ایک کے، یہی لوگ عنقریب دیں گے ان کو ان کا اجر، اور اللہ ہے غفور الرحیم. آیتوں میں اہل کتاب کے کچھ غلطیوں کا ذکر ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہ کہ تو اتار لائے ان پر ایک کتاب آسمان سے، تو تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا. اسے تو انہوں نے کہا دکھائے ہم کو اللہ سامنے، بس پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو، اس کے بعد جو آئے گی ان کے پاس کھلی نشانیاں تو معاف کر دیا ہم نے اس سے، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل کھلی، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو احد کے لیے، اور کہا ہم نے ان کو داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہا ہم نے ان کو نہ حد سے بڑھو ہفتے کے بارے میں، اور لیا ہم نے ان سے پختہ عہد پکا بس باوجہ ان کے توڑنے کے ان کے عہد کو، اور ان کے کفر کے اللہ کی آیات کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کے نبیوں کو ناحق، اور ان کے کہنے کے دل ہمارے غلاف میں ہیں، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، بس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑے.
اور بوجہ ان کے کفر کے اور ان کے قول کے اوپر مریم کے بہتان بڑھا اور ان کے کہنے کے بے شک ہم نے قتل کیا ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، جو رسول تھے اللہ کے، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا تھا اس کو اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا تھا اس کو، لیکن شبہ ڈالا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں البتہ شک میں ہیں، اس سے نہیں ہے ان کے لیے علم میں سے مگر پیروی کرنا گمان کا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا تھا اس کو یقینی طور پر بلکہ اٹھا لیا تھا اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ اور نہیں اہل کتاب میں سے مگر البتہ ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کی موت سے پہلے قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ یعنی یہودیوں کا ماننا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، سولی چڑھا دیے، پر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا جسم اور روح کے ساتھ، ان کا قتل نہیں ہوا، ان سولی نہیں چڑھایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس نے کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، عدل اور منصف بنا کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ہٹا دیں گے، مال اس طرح بڑھ جائے گا کہ اس لینا کوئی منظور نہیں کرے گا، ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا، آپ حج کریں اور عمرہ کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ نے بطور شہادت قرآن کی اس آیت کو پڑھی۔ بس باوجہ ظلم کے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہو گئے، حرام کی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی تھی ان کے لیے، اور بوجہ ان کے روکنے کے راستے سے اللہ کے بہت زیادہ، اور ان کے لینے کے سود اور تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے، اور ان کے کھانے کے مال لوگوں کے باطل طریقے سے، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب، لیکن پختہ کر علم میں ان میں سے اور ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور قائم کرنے والے نماز اور دینے والے زکوٰۃ اور ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی لوگ ان قریب دیں گے ان کو اجر عظیم۔ یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ راسخون فی العلم کا ذکر آیا ہے کہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپ علم رکھتے ہیں۔ راسخون فی العلم کی علامت ہوتی ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، اپنی بڑائی نہیں کرتے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور وہ ایمان والے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جو نازل کیا اللہ نے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اجر عظیم رکھا ہے۔ اور بے شک ہم نے وحی کی ہم نے آپ کی طرف، جیسا کہ وحی کی ہم نے طرف نوح علیہ السلام کے اور نبیوں کے اس کے بعد، اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور ایوب علیہ السلام کے اور یونس علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کے، اور دی ہم نے داؤد کو زبور اور کئی رسول، تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا آپ پر اس سے پہلے، اور کچھ رسول نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ یہ رسول ہے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی کس چیز کی خوشخبری دینے، جنت کی خوشخبری دینے والے، اور کس چیز سے ڈرانے والے ہمیں، جہنم کی آگ سے اور قیامت کے روز سے ڈرانے والے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد رسولوں کے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو اس نے اتارا آپ کی طرف، اس نے اتارا اس کو اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ سبحان اللہ، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا علم ہے، کیونکہ فرشتے اس کی خود گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خود گواہی دے رہے ہیں، اور عقل مند لوگ وہ ہے جو لوگوں سے اس کا فائدہ اٹھائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ بھٹک گئے گمراہی میں دور کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کہ بے شک دے ان کو اور نہ کہ ہدایت دے ان کو راستے کی، مگر راستہ جہنم کا ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور بات اللہ پر آسان۔ اے لوگو، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لاؤ، اچھا ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ اہل کتاب، نہ تم غلوف کرو، غلوف من حد سے بڑھنا اپنے دین میں، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے، اس نے اس کو طرف مریم کے اور ایک روح تھی اس کی طرف، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ تم کہو کہ تین رک جاؤ، اچھا ہے تمہارے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، پاک ہے وہ، نہ اس کے لیے کوئی بیٹا، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ہرگز آر نہیں سمجھتے تھے مسیح علیہ السلام کہ وہ بندے اللہ کے اور نہ فرشتے مقرب، اور جو کوئی آر سمجھتے ہیں، آر مطلب شرم محسوس کرنا، حقیر سمجھنا اپنے آپ کو، اس کی عبادت سے اور تکبر کریں گے، بس ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو اپنی طرف سب کو۔ تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، بس وہ پورا دے گا ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ اور لیکن وہ لوگ جو آر محسوس کرے اور انہوں نے تکبر کیا، تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاب دردناک ہے، اور نہ وہ پائیں گے اپنے سوائے اللہ کا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، جو تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور روشن، تو لیکن وہ لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو، بس ان قریب داخل کرے گا ان کو رحمت میں اپنی طرف اور فضل میں، اور رہنمائی کرے گا اپنی طرف صراط مستقیم کے۔ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن نور ہے، زندگی کا، خیر کا، قیامت کے دن کا، جنت کے راستے کا نور ہے، ہدایت ہے، اور قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، طریقہ اور صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہدایت پر ہو جاتا ہے۔ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، نہیں اس کا کوئی بچہ، اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس کی بہن کے آدھا جو وہ خود چھوڑ جائے، اور وہ خود اس کا وارث، اور اگر نہیں ہوا اس کا کوئی بچہ، پھر اگر وہ دونوں ہو تو دونوں کے لیے ہے 2/3 اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورت تو مرد کے لیے مانند حصہ ہے 2 عورتوں کا۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ تم بے شک نہ جاؤ، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کے کچھ احکامات آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ وراثت کے احکامات کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کی طرف سے فقہ کے لیول کافی ڈیٹیل میں ہے، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا سورہ نساء ختم ہو گیا، آگے انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ کریں گے۔ المائدہ مدنی سورہ ہے، یہ آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے، اس میں ایمان والوں سے خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے۔ قرآن میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، جس میں سے 16 مرتبہ اس سورہ میں آیا ہے۔ اس سورہ میں ایمان والوں کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب بھی تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ سنو تو اپنے کان کھڑے کر لو، توجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی خیر کی خبر ہوگی یا کسی برائی سے روکا جائے گا۔ اس سورے میں حلال اور حرام کافی کلیئر بتایا گیا ہے، اور اس سورہ کو مردوں والی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لائے ہو، پورا کرو عہد کو، حلال کیا گیا تمہارے لیے چوپائے مویشی کے قسم کے، مگر جو
پڑھے گئے تم پر نہیں حلال کرنے والا شکار کو حالانکہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اس شخص پر ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور جس کا دین نہیں، جس میں عہد کی پابندی نہ ہو۔ جو ایمان لائے ہو، نہ تم حلال کرو نشانیوں کو اللہ کی، اور نہ مہینے کو حرام، اور نہ قربانی کے جانور کو، اور نہ پٹے والے من جو قربانی کے لیے حج اور عمرے کے لیے لے جاتے تھے، ان کے نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیتے تھے، اور نہ ارادہ کرنے والے بیت الحرام کا، وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضامندی، اور جب حلال ہو جاؤ تم جو شکار کرو، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ پر اور زیادتی کے کاموں پر، اور ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فرمایا، اللہ نے حرام کیا گیا تم پر مردار اور گوشت خنزیر کا، اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے، اور گلا گھونٹ کر مرنے والی، یعنی رسی گلے میں پھنس کر جو جانور مر جاتا ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے، اور چوٹ کھا کر مرنے والی، اور اوپر سے گر کر مرنے والی، اور ٹکر کھا کر مرنے والی، اور جو پرندے نے مگر جو ذبح کر لیا تم نے، یعنی مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر، یعنی غیر اللہ کے نام پر قبور پر جو ذبح ہوتا ہے، اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو تیروں کے ذریعے، ہاتھ دکھانا، لاٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں اور بدترین گناہ میں سے ہے۔ آج مایوس ہو گئے لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور ڈرو مجھ سے، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے تمام کر دی تم پر میری نعمت، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ آیت حجۃ الوداع پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں دین مکمل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور گزشتہ انبیاء کی مثال اس شخص کے جیسی ہے کہ ایک خوبصورت اور شاندار مکان بنائے اور گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ اس کے گرد گھومتے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے اور کہتے، کیا بات ہے، یہ اینٹ نہیں لگائی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ تو جو کوئی مجبور کیے گئے بھوک میں نہ مائل ہونے والے گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے؟ کہہ دیجئے، حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سکھایا تم میں شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم دینے والے کو ان کو اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ روک لے تم پر، اور یاد کرو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ آج حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، پاک دامن عورتیں، مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، جب تم دے دو ان کے مہر، قاعدہ نکاح میں لانے والے، نہ زنا کرنے والے اور نہ بنانے والے چھپے دوست، اور جو کوئی انکار کرے تحقیق ضائع ہو گیا اس کے اعمال، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مہر کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو عورت اپنی بیوی کا مہر نہیں دیتا اس کی مثال آپ نے کرائے کی سانڈ کی طرح دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں سے نکل جائے وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے ہو، جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو ٹانگوں تک، اور اگر ہو تم جنابت میں تو پاکیزگی حاصل کرو، اور اگر ہو تم بیمار یا اوپر سفر کے، یا آئے کوئی ایک تم میں سے رفع حاجات سے، یا ہاتھ لگایا تم نے عورتوں کو، پھر نہ تم پاؤ پانی تو تیمم کر لو مٹی سے پاک، پھر مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اس سے نہیں چاہتا اللہ کے بنا دے تم پر کوئی تنگی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے تم کو، اور تاکہ پوری
پوری کر دے نعمت اس کی تم پر تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو اور تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں، کیونکہ وضو اچھی طریقے سے کرنا نفس ایمان ہے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی تم پر اور اس کا وعدہ، وہ جو اس نے باندھا ہے تم سے، اس کو جب کہا تم نے، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلیٹ علم رکھنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہ انصاف کے ساتھ، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی ایک قوم کی اس بات پر کہ تم عدل کرو اور وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ساتھی ہے جہنم کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ ارادہ کیا ایک قوم نے کہ پھیلائے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، تو اس نے روک دیا اپنے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرو اللہ سے، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے ایمان لانے والے، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیا ہم نے ان سے 12 نقیب، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر قائم کرو تم نماز، اور ادا کی تم نے زکوٰۃ، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، اور مدد کی تم نے ان کی، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنہ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائی، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے، تو تحقیق وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ بس باوجہ اس کے جو ان کے توڑنے کے ان کے عہد کو لعنت کی ہم نے ان پر، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، وہ پھیر دیتا ہے کلام کو اس کی جگہ سے، اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو وہ یاد کروائے گئے تھے اس کو، اور نہ ہمیشہ تم رہو گے، تم اطلاع پاتے رہو گے اوپر ایک قیانت سے ان کی طرف سے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، بس معاف کر دیجئے ان کو اور درگزر کر دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ ان آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے، اور جو وعدہ توڑتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خیانت کرنے والوں کو بھی درگزر کر دو، انہیں معاف کر دو، اگنور کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہے، اسی لیے ہم نے پختہ عہد لیا ان سے، تو وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے ساتھ اس کی، تو ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، اور عنقریب بتائے گا ان کو اللہ تعالیٰ باوجہ اس کے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انسان کبھی علم کا ایک حصہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ نے یہی آیت پڑھی، اے اہل کتاب، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، اس میں سے جو تھے تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، اور وہ درگزر کر جاتے ہیں بہت کچھ سے، تحقیق آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب واضح، نور مطلب قرآن شریف، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ جو اتباع کرے اس کی رضا کا راستوں کی طرف سلامتی کے، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائٹ آف گائیڈنس اذن سے، اور ہدایت دیتا ہے ان کو راستے کی طرف سے۔ ہدایت کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور ہمیں ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صرف ہدایت اللہ کی طرف سے اور اس کے اذن سے ملتی ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے تو کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا اگر اس نے ارادہ کیا کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اور کہا یہود نے اور نصارہ نے ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے، کہہ دیجئے بس کیوں وہ عذاب دے گا تم کو باوجہ تمہارے گناہوں کے، تم تو ایک انسان ہو، ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا، وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس کی طرف لوٹنا ہے کہ اللہ کی محبت صرف تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ گئی تمہارے پاس رسول ہمارا جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک وقفے کے بعد رسولوں کے، تم یہ نہ کہو نہیں آئے ہمارے پاس کہ خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، بس تحقیق آ چکی تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر ہے جب اس نے بنایا تم میں انبیاء اور بنایا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا اس نے کسی ایک کو تمام جہاں والوں میں سے، قوم داخل ہو جاؤ زمین میں مقدس، یہاں پر مقدس زمین سے مراد فلسطین ہے جو بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا، وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم پھر جاؤ اپنے پیٹوں پر تو تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک قوم ہے زبردست لوگوں کی، اور بے شک ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس میں سے، پھر اگر وہ نکل جائے اس میں سے تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ دو لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے وہ ڈرتے تھے، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، پھر جب داخل ہو جاؤ تم ان سے تو بے شک تم غالب آنے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دو لوگ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور دوسرے طالب بن یوفا تھے، واللہ معلوم، اور اللہ پر توکل کرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ وہ رہے اس میں، تم جاؤ تم بھی اور تیرے رب تو دونوں جنگ کرو، یقیناً ہم اسی جگہ بیٹھنے والے ہیں۔ کہا اے میرے رب بے شک میں نہیں مالک میں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور درمیان قوم کے فاسق۔ فرمایا بس بے شک وہ حرام کر دیا ان پر 40 سال تک مارے پھرنا زمین میں، بس نہ تم افسوس کرو قوم پر فاسق۔ بنی اسرائیل نے جب جہاد سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے لیے وہ زمین حرام کر دی اور ان پر، اور وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ یہ ان پر قبر آدم کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ جب دونوں نے قربانی کی، ایک قربانی تو قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے، اس نے کہا میں ضرور قتل کروں گا تجھ کو، بے شک قبول کرتا ہے اللہ تقوی والوں سے۔ یہاں پر اس آیت میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ تورات میں ان کا نام حابل اور قابل آتا ہے، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابل تھے اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ قابل تھے۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو اور تقوی کرنے والا ہو۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا